ایک تقریر کروانی ہے 20 منٹ کی، 15 سے 20 منٹ. میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی تقریر کو سماعت کر لے، ان کے بعد سیدھے سفیان پرتاپ گڑھی کو، اور لگے ہاں میں نجم حسن کو بھی وقت دے دوں گا، اور ان کے بعد آپ کے چہیتے مقرر عبداللہ سالم چترویدی ہوں گے. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو سنے بغیر نہ جائیں. ان کی تقریر بڑی جامع ہوا کرتی ہے. میرے دوستو، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ میں اس جلسے کے اندر جو پیش آئے، اور بڑی قربانیاں ان کی رہی. قد میں چھوٹے، پد میں بہت بڑے نظر ہوا ہے. 3 مرتبہ اس جلسے کی تاریخ لی گئی اور تینوں مرتبہ کینسل کر دیا گیا. کہا گیا کہ جہاں پہ جلسہ ہونا تھا وہاں پہ میرے گردن کے برابر پانی ہے. تاریخ کینسل کر دی گئی، پھر کئی بار کینسل کر دی گئی. ہم لوگوں کے کئی مرتبہ ٹرین کے فلائٹ کی ٹکٹیں رد کی گئی. میرے دوستوں، بعد میں جا کے یہ تاریخ کا تعین ہوا اور شورا مقرر تشریف لے آئے. بڑی قربانی رہی اس بچے کی. میں یہ چاہتا ہوں کہ آگے چل کر وہ امداد اللہ مہاجر کی طرح خدمت کرے اور اسی طرح سے ٹیپو سلطان کی طرح خدمت کرے. حضرت حجت الاسلام حضرت قاسم نانوتوی بن کر وہ دکھائے. بڑی امید کے ساتھ یہ گاؤں والے بھی، علاقے کے لوگ بھی امید رکھتے ہیں. میں بڑے ادب کے ساتھ عالی جناب حضرت مولانا سرفراز صاحب سے گزارش کر رہا ہوں جو ان دنوں متعلم ہے مظاہر میں گزارش کرتا ہوں وہ تشریف لائے اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو نوازیں. دیکھیں بھائی آپریٹر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. دریا میری خطا ہے یا اللہ. دریا میری خطا ہے یا اللہ. دریا میری خطا ہے یا سمندر تیری عطا ہے یا اللہ. بھیجے کہ فاروقی ایوبی جاہو جلال. بھیجے کہ فاروقی ایوبی جاہو جلال. امت کا وقت برا ہے یا اللہ. امت کا وقت برا ہے یا اللہ. بڑے ادب کے ساتھ آپ سن رہے ہیں. انتہائی خوشی کی بات ہے کہ آج ہم یہاں نبی کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں. نبی کا تذکرہ ادب سے کرنا چاہیے اور ادب سے سننا چاہیے.
اس لیے کہ ہو سکتا ہے یہ سننا ہماری دل کی گہرائی میں اتر جائے اور ہماری بخشش کا، ہماری نجات کا، ہماری ہدایت کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ اس لیے کہ رب کے یہاں ہدایت کے فیصلے اسی وقت ہوتے ہیں جب ہدایت کی طلب ہوتی ہے۔ اس لیے اگر عمل کی نیت سے کہا جائے گا اور عمل کی نیت سے سنا جائے گا تو مجھے یقین کامل ہے کہ یہ دونوں ہمارے لیے کامیاب ثابت ہوں گے۔ حضرات، میں تمہید میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج کائنات کے چپے چپے کے حالات یہ ہیں، مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، ان کے خون سے ہولیاں کھیلی جا رہی ہے، ان کے گوہروں کو نیست و نابود کیا جا رہا ہے۔ آج کائنات کے کونے کونے میں، آج کائنات کے ملک ملک میں مسلمان سسک رہا ہے۔ اگر کائنات کے اوپر اور زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے کوئی گھر جلتا ہوا دکھائی دیتا ہے، تحقیق کرو تو پتہ چلتا ہے یہ مسلم قوم کا گھر ہے۔ اگر کسی کے سر سے دوپٹہ کھینچا جاتا ہے، تحقیق کرو تو پتہ چلتا ہے یہ مسلم قوم کی بچی ہے۔ اگر کسی عبادت خانے کو مسخر کیا جاتا ہے، لٹایا جاتا ہے، تحقیق کرو تو پتہ چلتا ہے یہ مسلم قوم کے عبادت خانے ہیں۔ آج کائنات کے کونے کونے میں، آج ملک کے کونے کونے میں مسلم قوم کی عزتوں کو نیلام کیا جا رہا ہے، ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا جا رہا ہے، ہمیں ذلیل و خوار کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ آئے دن ہم اخبار میں پڑھتے ہیں، آئے دن ہم ٹی وی چینلوں پر دیکھتے ہیں، دیکھ کر اندر عجیب سے محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، مائک پر رب کعبہ کی قسم کھا کر کے اعلان کر دینا چاہتا ہوں کہ مجھے زندگی عزیز نہیں ہے، مجھے مسلم قوم کی عزت عزیز ہے، مجھے زندگی عزیز نہیں ہے، مجھے تو نبی کا گھر عزیز ہے، مجھے زندگی عزیز نہیں ہے، مجھے تو نبی کی شریعت عزیز ہے۔ اس لیے مسلمانوں، دو ٹوک طریقے پر اعلان کر دینا چاہتا ہوں، آج مسلمان جہاں بستا ہے، جہاں رہتا ہے، انہیں ذلیل و خوار کیا جاتا ہے، انہیں کاٹا جاتا ہے، انہیں مارا جاتا ہے، کتنوں کو کاٹا، کتنوں کو چھاٹا۔ اس لیے میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، اگر تم نے دشمنی کرنے کی ٹھان رکھی ہے کہ نہیں جناب، تمہارے نبی نے بڑے اتیاچار کیے تھے، اس لیے مسلمانوں کا دھرم بدل کر کے رہیں گے، ان کو مندر کے اندر گھنٹا بجوا کر کے رہیں گے کیونکہ ان کے نبی نے ظلم و زبردستی کی تھی، تو میں یہ کہوں گا، نفرت پرست لیڈروں، معصوم کے خون سے ہولی کھیلنے والوں، نبی کو ظالم کہنے والوں، محمد کے بارے میں کیا کہا گیا؟ سنو، محمد کے بارے میں کہا گیا، ہماری کتاب کو چھوڑ دو، ہماری حدیث کو چھوڑ دو، ہمارے قرآن کو چھوڑ دو، اپنی کتاب کو اٹھا کر کے دیکھو، جو کتاب تمہارے مندر میں ہوتا ہے، جو کتاب تمہارے پاٹ شالے میں ہوتا ہے، وہ کتاب میں لکھا ہے محمد اللہ کے مقرب بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ جب محمد 10,000 لشکر کرار کی فوج لے کر نبوت کی شان کو دکھاتے ہوئے، اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ کا جھنڈا لہراتے ہوئے مکہ پہنچے۔ مکہ کیوں آئے؟ نبی پہلے مکہ میں پیدا ہوئے تھے، لیکن نبی پہلے مکہ میں پیدا ہوئے تھے، مدینہ کیوں گئے؟ کیونکہ شرابیوں نے، کفاروں نے، مشرکوں نے ان کو مجبور کیا تھا، ان کو پریشان کیا تھا، ان کا خون بہایا تھا، اس لیے نبی مدینہ المنورہ چلے گئے تھے۔ اس لیے نبی جب 10,000 لشکر جرار کی فوج کے ساتھ نبی جب مکے کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئے، قسم خدا کی اگر یہ 10,000 کی فوج آج کی تاریخ میں ہوتی تو کوئی چین نہ پاکستان ہمارے ہندوستان کی طرف دیکھنے کی جرات نہیں کرتا۔ اس لیے ابو سفیان کہنے لگا، اے باز، آج تو تمہارا بھتیجا بادشاہ لگ رہا ہے۔ کہا یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ نبوت کی شان ہے۔ جب نبی مکہ کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت سفیان نے کہا کہ کل تک جن مشرکوں نے بیوی سمیہ کو پھاڑ کر رکھ دیا گیا تھا، بیوی سمیہ کے جسم کو پھاڑ کر رکھ دیا گیا تھا، کل تک جن مشرکوں نے حضرت بلال حبشی کو تڑپا تڑپا کر مارا تھا، کل تک جن مشرکوں نے حضرت زبیر کی آنکھیں کھلے کھلے نکال لی تھی، آج ان کے ماننے والوں کی تو شاید خیر نہیں ہے، آج ان کے ماننے والوں کی تو بخشش نہیں ہوگی۔ ایک صحابی نے اعلان بھی کیا، اے اللہ کے رسول، آج ہم کسی کو نہیں بخشیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کیوں؟ کہا اللہ کے نبی آپ کو معلوم نہیں ہے جب وہی لوگ ہیں کہ 3 سال تک شب ابی طالب
کے اندر شیب ابی طالب کے اندر معصوم بچے بھوک کے بنا تڑپ تڑپ کر مر گئے تھے. جب وہی ظالم کی اولاد ہے کہ 3 سال تک صحابہ اکرام کا پائے کاٹ کر دیا گیا تھا, آج ہماری تلوار ہے, ان کی گردنیں ہوں گی. اللہ کے نبی کا جواب سننا میرے ہندو بھائیوں, میرے مسلم بھائیوں, میرے نبی کا جواب سننا. اے ساتھ تم بدلے کی بات کرتے ہو, تم انتقام کی بات کرتے ہو. مجھے تو ایک ظلم یاد ہے, میں ان کے ظلم کو برداشت کر کے کعبے کے خلاف کو پکڑ کر جھنجھوڑ کر کہتا تھا, اے ربا تجھے اس گھر کی عظمت کا واسطہ, اگر میں کسی موڑ پر ظلم کو برداشت نہ کر کے ان کے لیے دعا کر دوں تو میری اس دعا کو آپ قبول مت کرنا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے مجھے پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا. آج مسلمانوں کو فورس کیا جاتا ہے, مجبور کیا جاتا ہے کہ اگر تم نے جے شری رام کا نعرہ نہیں لگایا تو تمہیں کاٹ کر رکھ دیا جائے گا. مسلمانوں کو فورس کرتے ہیں, مجبور کرتے ہیں کہ اگر تم نے وندے ماترم نہیں کہا تو تمہیں پاکستان جانا پڑے گا. پاکستان سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں, یہاں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس دھرتی کے لیے امن و شانتی کی دعا بھی کرتے ہیں. 1867 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کیوں رکھی گئی تھی؟ آج کہتے ہیں مسلمان دیش کے غدار ہے, مسلمان دیش کا فسادی ہے, مسلمان دیش کا آتنکواد ہے. تو مجھے بتاؤ 1867 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کیوں رکھی گئی تھی؟ تاکہ ظالم انگریز کے تمام سازشوں کو ناکام کرنے کے لیے رکھی گئی تھی. لیکن آج 1950 میں پیدا ہونے والے ان کا واحد مشن یہ ہے مسلمانوں کا اور اسلام کا خاتمہ, بس یہی مشن ہے. اور تو یہ کہتے ہیں کہ جس اسپتال کے اندر, جس ہاسپٹل کے اندر مومن عورت نظر آئے, اگر وہ حاملہ ہو ان کو آپریشن کرو, ان کے بچے کو نکالو, ان کے بچے کی ہتیا کر دو اور ان کی نسبندی کرا دو. عمر عبدالعزیز کے زمانے کے اندر تنہا عورت اونٹ پر سوار ہو کر سفر کر لیا کرتی تھی, کوئی چھیڑنے والا, کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا. لیکن آج کیا حالت ہے؟ بیٹی کو پکڑو, ان کو آپریشن کرو, ان کے بچے کی ہتیا کر دو تاکہ جنریشن آگے نہ ہو. کیا مسلمان کی 4 شادیوں نے ہندوستان کو غریب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شری کرشن جی آئے تھے, انہوں نے تو 1623 بیویاں کی تھی. اس کا مطلب غریبی وہیں سے شروع ہوئی. زیادہ شادی کرنے سے غربت تھوڑی ہو جاتی ہے. اور ایک ہے اناؤ کے ایم پی کہتے ہیں ہمارے پاس تو لوگ ہی نہیں ہے, ہمارے پاس تو گرو گیانی نہیں ہے, ہم بلٹ ٹرین کہاں سے بنائیں گے؟ انڈیا کے اندر بہترین سے بہترین ٹیکنالوجی کہاں سے لائیں گے؟ میں یہ کہتا ہوں ہندوستان کے اندر ایسا دماغ ہے, ایسے دماغ دار لوگ ہیں پوری دنیا کے اندر کہیں نہیں. جی آپ نے دیکھا اسکوٹر سے ہیلی کاپٹر بنتا ہوا؟ نہیں دیکھا. ہمارے ہندوستان میں ایسے لوگ ہیں اسکوٹر سے ہیلی کاپٹر بنا دیتے ہیں. یہ سب چھوڑو, ریئل می آؤ. یہ جو آپ موبائل چلاتے ہیں, گوگل چلاتے ہیں, دنیا کا 1 نمبر کا ویب سائٹ ہے. آپ جانتے ہیں اس گوگل کو اس درجے تک کون پہنچایا؟ چین کے آدمی نے, جاپان کے آدمی نے, یا امریکہ کے کسی انجینئر کا ویب سائٹ ہے؟ نہیں, ہندوستان کے کھڑگپور ITI کالج سے پوزیشن حاصل کرنے والا سندر پچائی ہے. اس وقت 75% شیئر کا مالک ہے. وہ کچھ دنوں کے بعد گوگل کا مالک بننے والا ہے. 36 کروڑ روپے ان کی تنخواہ ایک مہینے میں, 36 کروڑ. اب کہو مہاراج جی سے اگر اندھا ہے تو کہو کہ لکڑی کے چشمے کو اتار کر پھینک دے اور سندر پچائی کی زندگی کو دیکھے. اور دوسری گرد کی بات, انگریز کے خلاف سینہ تان کر کھڑا ہونے والا کوئی اور نہیں بلکہ بنگال سے تعلق رکھنے والا نواب سراج الدولہ تھا, جو کہ ایک مسلمان تھا. اور یہ لڑکا جو ITI کالج سے پوزیشن حاصل کر کے نکلا, یہ ایک ادنا گھرانے سے تعلق رکھتا تھا. باپ دودھ بیچ کر ان کی پرورش کرتا تھا, لیکن اس کا مائنڈ اتنا تیز تھا کہ جب انہوں نے پوزیشن حاصل کی تو ہندوستان والوں کے پاس تو طاقت ہی نہیں تھی, پیسے ہی نہیں تھے. نہیں پیسہ تھا لیکن کس لیے؟ گجرات کے اندر فسادات کرانے کے لیے. پیسہ تھا کس لیے؟ بابری مسجد اور رام مندر کے اوپر جھگڑا کرانے کے لیے. پیسہ تھا کس لیے؟ نیرو مودی کو جیب بھرنے کے لیے ان کے پاس پیسہ تھا 11,000 کروڑ روپے. انیل امبانی کو ان کے لیے پیسے دینے کے لیے ان کے پاس پیسہ تھا 20,000 کروڑ روپے. وجے مالیا کو دینے کے لیے ان کے پاس پیسہ تھا 9,000 کروڑ روپے. لیکن ایک مہان گیانی سندر پچائی کو دینے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں تھا. ہم تو کہیں گے تم نے دشمنی کی وجہ سے ایسا کیا ہے. تم جو ہے اپنے باپ دادے جن کے تم تلوے چاہتے ہو, ہندوستان کس لیے غریب ہوا ہے؟
انہی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہندوستان غریب ہوا ہے. ہندوستان کی جن سنکھیا سے ہندوستان کی غربت نہیں ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو چین کے اندر ہندوستان سے 3 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے, وہاں کے 75% لوگ خوشحال ہیں. لیکن آج کہتے ہیں مسلمانوں کی 4 شادیوں نے ہندوستان کو غریب کیا ہے. میں یہ کہتا ہوں ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی 4 شادیوں نے ہندوستان کو غریب نہیں کیا. اور تو اور مسلمانوں کو ہندوستان کے اندر جہاں بھی رہتا ہے, جہاں بستا ہے, انہیں کہہ دیا جاتا ہے تم اگر وندے ماترم تم نے نہیں کہا تو تمہیں پاکستان جانا پڑے گا. آپ جانتے ہیں وندے ماترم کی حقیقت کیا ہے؟ وندے ماترم اگر کوئی مسلمان سچے پکے دل سے کہہ لے اور اپنے بچوں کا اسکول کے اندر اس کا پریئر کرا لے تو وہ مسلمان نہیں رہتا بلکہ کافر اور مشرک بن جاتا. کیوں؟ یہ وندے وندنا سے آیا, مانا عبادت کرنے کے ہیں. ماترم دھرتی ماتا میں تیری یوگ کرتا ہوں, میں تیری عبادت کرتا ہوں. ہم نے قرآن اٹھا کر کے دیکھا, قرآن مسلمان سے کہتا ہے لا تعبدون من دون اللہ, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو. کیا صرف وندے ماترم کہنے پر دیش بھکتی کا ثبوت ہو سکتا ہے؟ تو ہندوستان کے اندر 80% کاشتکار لوگ ایسے ہیں جو وندے ماترم کہنا نہیں جانتے انڈیا کی سرزمین پر. تو کیا وہ دیش کے غدار ہیں, وہ دیش کے فسادی ہیں, وہ دیش کے آتنکواد ہیں؟ میں جانتا ہوں ہندو مسلمان آپس میں تہذیب ہے, مل جل کر رہنا چاہتے ہیں, لیکن کچھ بہروپی, کچھ فسادی لیڈر جو ہندو مسلمانوں کو لڑا کر, کچھ ہندو بھی ہیں, کچھ مسلمان بھی ہیں, یہ ہندو مسلمانوں کو لڑا کر راج کرنا چاہتے ہیں. آپ تاریخ نہیں بھلا سکتے, مظفر نگر کے اندر فسادات ہوئے تھے, وہاں پر ہمارے ہندو بھائیوں نے مل کر مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کی تھی. آپ جھارکھنڈ کے ہزاری باغ کے اندر چلے جائیں, وہاں پر 35 مسلمانوں کی دکانوں کو نظر آتش کر دیا. کس بنیاد پر؟ کہ مسلمان دیش کا غدار ہے, مسلمان دیش کا فسادی ہے. کیا شری کرشن کا پیغام یاد نہیں ہے کہ غصے کو تھوک دینا, کسی منشی کو اپنی زبان سے تکلیف مت دینا. خدا کی قسم اگر مسلمان قربانی پیش نہیں کرتے, اگر مسلمان تلوار نہیں اٹھاتے, اگر مسلمان محمد علیہ السلام کے سنت کو نہیں اپناتے, خدا کی قسم آپ کا بھارت ماتا کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتا تھا. آپ دیکھیں تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں, 1847 کے اندر دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کا کوئی درخت ایسا باقی نہیں تھا جس میں 70 ہزار علماء کرام کی گردنیں نہ لٹکی ہوئی ہو. اور تو دلی کے جامع مسجد کی صحن کو اٹھا کر کے دیکھو, شاملی کے میدان کو اٹھا کر کے دیکھو, آج بھی ہندوستان کے اندر ڈھیر زمین مسلمانوں کے خون سے رنگین ہے. کس بنیاد پر, کس آدھار پر؟ اس دھرتی کو بچانے کے لیے کنہوں نے 70 ہزار علماء کرام نے. اگر یہ دیش کے غدار ہوتے, اگر یہ دیش کے فسادی ہوتے, اگر یہ دیش کے آتنکواد ہوتے تو 70 ہزار علماء کرام پھانسی کے پھندے پر نہیں چڑھتے. اگر آپ کہتے ہو مسلمان دیش کے غدار ہے, مسلمان دیش کا فسادی ہے, مسلمان دیش کا آتنکواد ہے, تو پہلے ان کی قربانیوں کا صلہ پیش کرو. اور تو اور آپ نے کہنا شروع کر دیا کہ مسلم بادشاہوں نے تلواروں کے زور پر اسلام کا پرچار کیا تھا, تو ذرا ان کی تاریخ کو اگر یہ مسلم سامراج نہیں ہوتے, اگر یہ مسلم بادشاہ نہیں ہوتے, خدا کی قسم آگرے کا تاج محل 7ویں عجوبے کے نام سے جانا جاتا ہے. اگر مسلمان دیش کا غدار ہوتا, اگر مسلمان دیش کا فسادی ہوتا, اگر مسلمان دیش کا آتنکواد ہوتا تو آگرے کا تاج محل نہیں بناتا. اگر مسلمان دیش کا غدار ہوتا, اگر مسلمان دیش کا فسادی ہوتا تو دلی کے لال قلعے نہیں بنواتے. اگر مسلمان دیش کا غدار ہوتا تو قطب مینار کی بلندی نہیں دیتے. اور تو اور کیا ضرورت تھی مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو پٹی پر گولی لگوانے کی؟ بے ہوش ہو کر گر گئے, خون کو فوارہ نکل رہا ہے. اس بنیاد پر اس دھرتی کو بچانے کے لیے بالاکوٹ کی پہاڑی پر توپ کے سامنے کھڑے ہو کر کے مولانا حسین احمد مدنی نے کہا تھا, او ظالم انگریز, تیرے کسی توپ اور گولوں کی طاقت نہیں ہے جو حسین احمد مدنی کے سینے کو چیر کر نکل جائے. میں اسی بات پہ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ. آپ